بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ متن کے اندر کل آپ نے پڑھا تھا کہ بحث ثانی میں یہ منطق کے موضوع کو بیان کریں گے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ موضوع کے عموماً دو معنی ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب مطلقاً جب بولا جاتا ہے، امتحان میں اگر آ گیا کہ موضوع کے بارے میں لکھے موضوع کسے کہتے ہیں، یہ کچھ ثانیہ کی بات ہے۔ جواہر المنطق میں سوال آیا تھا کہ موضوع کی تعریف لکھیں، تو وہاں پہ بچوں نے موضوع کے بارے میں لکھ لیا تھا معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ۔ میرا دماغ چلایا اور یار یہ تعریف پوچھا ہے، موضوع نہیں پوچھا ہے، تو موضوع اور محمول ایک الگ ہوتا ہے۔ موضوع اور محمول، موضوع کی تعریف پوچھا، لکھ کے کیا آیا گیا؟ معلومات تصوریہ اور منطق کا موضوع۔ کبھی کبھی دھوکے ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں سے کیا ہوتا ہے، انسان کے ذہنوں میں تفاوت ہوتا ہے، اور انہی چیزوں کی بدولت کوئی انسان کسی سے آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، نمبرات کی کمی، دیگر معاملات۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں کیا ہے، آسان ہے واقعہ قریش میں، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ جی سورہ یوسف پہ واقعہ ہے، سورہ کہف کے اندر کیا واقعہ ہے، لیکن کہیں کہ اس واقعے کے بیان میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ دماغ والے کو تھوڑا سا اچھا ایسا کہا گیا، اس سے کیا فرق پیدا ہے کہ ذہن کے اندر تفاوت، سطحی ذہن کے لوگ ہیں، کچھ مڈل ٹائپ کے، کچھ اپر ٹائپ۔ ان تینوں کیفیت میں قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کیا ہے، تینوں ہی کیفیت کے ساتھ میں باتیں آپ کو ملیں گی، ہر ایک بندہ سنتوش ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو بہترین کتاب کی خصوصیت یہی ہے کہ جہاں ان تینوں ہی جہتوں سے مصنف کلام کرے، لوگوں سے کلام کرے۔ تو آج موضوع کے بارے میں پڑھیں گے، موضوع کیا ہوتا ہے، موضوع کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ منطق کا موضوع یہ خاص ہو گیا نا بھائی۔ منطق کا موضوع ایک ہے پانی اور ایک ہے کنویں کا پانی، آپ نے پڑھا ہوگا کتاب کے اندر کہ یہ خاص ہے یا عام ہے، اس میں حکم اس کا الگ ہوگا۔ کون سی ہدایت نا؟ ہاں، کہ 2 سال پہلے پڑھایا تھا شاید جی۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایسے کیا ایک موضوع، دوسرا کیا منطق کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع تو بعد میں جانیں گے، پہلے یہ تو جانیں کہ موضوع کہتے کس کو ہے، اس پہ ایک دلیل دیں گے، وہ بیان کریں گے، بیان کرنے کے بعد منطق کے موضوع کو بھی بیان کریں گے۔ آگے چل کے ایک بات آئے گی عوارض ذاتیہ۔ عوارض ذاتیہ سے مراد کیا ہے، پتہ نہیں آپ کی کتاب میں یہ حاشیہ ہے کہ نہیں ہے، میرے ہاں تو موجود ہے، لکھا ہے عوارض ذاتیہ، خود یہ ماتن خود ہی لکھ دیں گے اس کو، حاشیے میں موجود ہے العارض الذاتی ما تلحق الشیء لذاته كلحوق الادراک الامور العجیبیہ للانسان او بواسطۃ امر خارج مساو له كلحوق التعجب بادراک الامور الغریبیہ ونان باللحوق بالذات ونان باللحوق بالذات۔ لکھا ہے کیا لحوق بالذات سے مراد ہماری کیا ہے، نفی الواسطہ فی العروض، ایک ہے واسطہ فی الثبوت، ایک ہے واسطہ فی العروض، اور ایک ہے واسطہ فی الاثبات۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو فلسفہ کے اندر آپ کو پڑھائی جانے والی۔ تو میں نیچے جو ہے نا ایک گفتگو آنے والی ہے، اس مثال میں بتائیں گے کہ یہ مثال درست نہیں ہے۔ وہ مثال کیا ہے، والعارض بسبب المباین کالحرارۃ العارضۃ للماء بسبب النار وہی مباینۃ للماء تسمى، آگے اور بات الگ آ رہی ہے۔ اس مثال کے بارے میں حاشیے میں ایک کلام کیا گیا ہے کہ مثال یہ درست صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے آج میں آپ کو دے دوں گا بدایۃ الحکمت، یہ 3 چیز آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں آج چھوڑ دوں گا، کل اس کی ایکسپلینیشن اچھے سے ہو سکتی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک واسطہ فی العروض، یہ اصطلاح ہے کس کی، فلسفہ کی۔ دوسرا کیا ہے، وہ کتاب جو دی ہو نا آپ لوگ بدایۃ الحکمت، اس کے اندر موجود ہے، اگر آپ کے پاس نہ ہو سابقہ والے پڑھنا ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری باتیں فلسفے کی بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ تو واسطہ فی الثبوت، واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الاثبات، یہ تینوں ہی کے بارے میں آپ بدایۃ الحکمت میں پڑھ پائیں گے، وہاں سے آپ اس کو لے دیکھ کے رہیے گا، یا تو میں رات میں کوشش کروں گا کہ اس کے اسکرین شاٹ آپ کے گروپ میں بھیج دوں، یا خود آپ کتاب دیکھ لو گے تو اور اچھا رہے گا۔
ٹھیک ہے، ان تینوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں، پہلے بھیج دیا تو اور اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے آپ کو۔ اس بات 3 کنڈیشن ہیں، تینوں کو دیکھ کے آ جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یہاں پہ موجود ہے۔ لکھا ہے لأن النار لیست بواسطۃ فی العروض بل فی الثبوت۔ اب یہ واسطہ فی العروض فی الثبوت کسے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، اس کے ایگزیکٹ جامع معنی تعریف آپ کو وہیں ملنے والی، ٹھیک ہے، وہاں دیکھ لیں آپ، کچھ نہ کچھ عرض کر سکتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ میں اس کو دیکھ کے آیا۔ چلیں، اصل میں یہاں پہ حاشیہ جب میں پڑھا رہا تھا اس میں لکھ چکا ہوں، حاشیہ لگا ہوا ہے میرے کو، واسطہ کی اقسام، واسطہ فی الاثبات لکھا ہوا ہے، چلو میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ وہاں کچھ دیکھ بھی لیجیے گا۔ جس کے ذریعے سے کسی نسبت کا علم و تصدیق حاصل ہو، جیسے متغیر کہ وہ حدوث عالم کے علم و تصدیق کا ذریعہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ واسطہ فی الاثبات۔ کسی چیز کے کسی نسبت کا علم و تصدیق حاصل ہو رہا ہے کسی واسطے سے، العالم و متغیر وکل متغیر حادث فلاں فلاں، اس کو اور آج واضح مثال میں وہاں بات بتائی گی، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے واسطہ فی الثبوت، ذل واسطہ میں حقیقتاً کوئی صفت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں واسطہ فی الثبوت۔ فی العروض کہتے ہیں کہ ذل واسطہ میں مجازاً کوئی صفت پیدا ہو جائے۔ مثال کیا ہے؟ الگ الگ مثالوں کے ساتھ اس کو ذکر کریں گے آپ کا انشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور سے آپ نے چھری لی اور اس کو چلانے شروع کر دی، ٹھیک ہے، سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ ہل رہے ہیں یا کشتی ہل رہی ہے؟ کشتی ہل رہی ہے، آپ نہیں ہل رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ اس طرح کی چیز آپ کیا ہیں وہاں پائیں گے، اس کو ذرا پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو شوق دلانے کے لیے جو اس کو وہاں تک آپ دیکھ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ باتیں عرض کر دیا موٹے موٹے، اس کو وہاں سے دیکھ جائیں گے۔ چلو دیکھو، ساتھ ساتھ میں کیا ہے، ایک چیز جو دوسری چیز پر عارض ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے، عارض بولیں محمول بولیں یا خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے، یا مسند بھی بنتی ہے یا محکوم بھی، جو بھی آپ بولنا چاہیں آپ، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک چیز پر دوسری چیز کو جو ہم محمول کرتے ہیں تو ان دونوں ہی چیز کے درمیان، یعنی موضوع و محمول، مبتدا خبر، مسند و مسند الیہ کے درمیان کم سے کم 6 صورتوں میں سے کوئی صورت نظر آنا چاہیے، ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت ضرور پائی جائے گی، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ نکال ڈال دیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ ہمارے مصنفین ہوتے ہیں کیا، بڑے فیاض ہوتے ہیں، بات چلتی ہے ایک اور اس میں کچھ اور بات بھی ایڈ کر دیں گے، چلو کچھ نئی بات بچوں کو معلوم ہی ہو جائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ صاحب کافیہ کا بڑا اچھا انداز، بیان کرتے کرتے رہتے ہیں کہ کچھ ہوا تو اشارہ مار دیا، جیسے اس میں فعل کے بیان میں فاعل کا وزن آتا ہے، اس میں فعل میں سے آیا کچھ اور بیان کیا، پھر فاعل کے جتنے اوزان آ رہے ہیں چار کے آس پاس، ان سب کو بیان کر دیا کہاں کہاں کس وزن کا استعمال ہوتا ہے۔ چلیں، تو 6 ہی کیوں ہوں گے، دلیل حسب بھی اس کے بیان کریں گے، ٹھیک ہے، کہ بھئی عروض کی ایک چیز دوسری چیز پر عارض ہو رہی ہے، محمول ہو رہی ہے، اس کی 6 ہی صورت کیوں بنتی ہے، اور بھی صورت تو بن سکتی تھی، اس پہ دلیل حسر کیا ہے، تو دلیل حسر کا بیان لأن ما یعرض الشیء سے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلو بس یہ تک اتنی بات پڑھیں گے، اس کے بعد کل 3 جو صفت ہوں گی، عروض، عارض یا عارضہ، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا لکھا ہے؟ قد سمعت ان العلم لا يتمیز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، مطلب پڑھ چکے ہیں کہ علم عقل کے نزدیک موضوع کے جاننے کے بعد ہی پورے طور پر سے کیا ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ انما موضوع جی، واما علی موضوعی فلان تمایز العلوم بحسب تمایز الموضوعات، ٹھیک ہے، یہ بار پہلے قال علماء۔ اب آگے تفصیل، ولما کان موضوع المنطق اخص من مطلق الموضوعی، اور جب منطق کا موضوع کیا ہے، مطلق موضوع سے اخص ہے، والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام، عبارتیں دیکھ لو بیٹے، عربی بھی صحیح ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے، اور خاص کا علم عام کے علم کے بعد ہوتا ہے، مسبوق ہے، سابق نہیں آیا ہے، مسبوق ہے، یعنی اس پر کوئی سابق ہو رہا ہے، یہ مسبوق بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کا اردو میں بعد میں، تو
تو خاص کا علم عام کے علم کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ہے اب وجب جزا۔ جب منطق کا موضوع مطلق موضوع سے کیا ہے خاص ہے اور خاص کا علم عام کے علم کے بعد ہوتا ہے تو پہلی صورت میں واجب کیا ہے مطلق موضوع علم لے کے آ گیا، مطلق موضوع کے بارے میں جاننا کیا ہے واجب ہے، یہاں تک کہ علم منطق کے موضوع کی معرفت حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اب پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے، اب انسان کے بارے میں کب پتہ چلے گا؟ جب پہلے حیوان کو جانو گے نا بھیا، حیوان کیا ہے، اس کا اجزاء کیا ہیں، تب اس کے ذریعے سے کسی کو پتہ چلو گے۔ اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو آپ تعریف کر رہے ہیں بھائی مطلق موضوع کی تعریف۔ فموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض، وكالكلمة لعلم النحو فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ اس علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں تاکہ آپ خود شارح اس کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ جیسے مثال بدن انسان، علم طب کے لیے کیا ہے بدن انسان، کیونکہ اس میں انسان کے بدن کی حالتوں کے بارے میں غور و خوض کیا جاتا ہے، کس جہت سے؟ صحت اور مرض کے جہت سے، ٹھیک ہے۔ اسی جیسے طب دیکھتا ہے، ہر جیسے تھوڑی دیکھتا ہے، صحیح ہے کیا درست نہیں ہے، ٹھیک۔ اس میں یہ نہیں کہ نہیں انسان کے جسم میں آنکھ یہاں ہے، اس جیسے غور کرتے ہیں کہ آنکھ یہاں لگا دے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے من حیث الصحت والمرض، حیثیت کی قید لگانا ضروری ہے، ورنہ پتہ چلا کہ طبیب آیا بولے وہ آپ کے یہاں یہ بدن موضوع ہے، بدن ہے، انسان ہے، بدن ہے، تو کچھ بھی کرتے انسان کا بدن یہاں سے نکالا آنکھ پیٹ میں لگا دیا، ایسا تھوڑی ہوگا بھائی۔ من حیث الصحت والمرض، جو چیز جہاں ہے وہیں رہنے والی ہے، اس کو یہ دیکھنا چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ خراب ہے۔ عبدالحنان لگا ڈاکٹر بننے کے موڈ میں ہے، ڈاکٹر بننا ہے کیا؟ والمرض ہو گیا، وکل کلمت، جیسے کہ کلمہ۔ اچھا ایک بات پتہ والی، خالی کلمہ موضوع ہے علم نحو کا، کلام بھی ہے نا؟ ہاں بات وہی ہے، کلام بھی ہے کلمہ کے نہیں کسی کے، جو اہم ہے اہم کے ذکر سے پر اکتفا کر لے گا۔ چلو بس ویری گڈ۔ وہ کل کلمہ علم النحو، جیسے کہ کلمہ کس کے لیے بھائی؟ علم نحو کے لیے۔ کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی، کافی یاد ہے لوگ کیونکہ اس علم کے اندر اس کے احوال سے، کلمہ کے احوال سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ہر اعتبار سے تھوڑی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ اب یہاں تھوڑی بولے ہیں کہ کلمہ میں جو کلمہ لفظ ہے یہ کاف شروع میں کیوں آیا ہے، اس کو جوڑنا کیسے چاہیے، ایسا تھوڑی ہوگا، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ چلو اب آیا عوارض ذاتی، کیا مسجد میں درمیان میں ساکن کیوں ہے، یہ سب اس بات نہیں کریں گے، وہ سب سبھی لوگ گفتگو ہے۔ چلو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، عوارض ذاتیہ، ابھی دیکھو بھی آ رہا ہے، ابھی حلوہ پڑھا رہا ہے، اس کو دیکھو کیا پڑھا رہا ہے آپ کو۔ عوارض ذاتیہ وہ ہیں جو شے کو لاحق ہو اس کی ذات ہونے کے اعتبار سے، ذات ہونے کی جہت سے، اس کے ذات ہونے کی جس سے، ذرا تیسرا اٹھائیے گا توجہ، عام بات۔ ایک چیز کے اوپر دوسری چیز کو جب ہم لاحق کرتے ہیں، اس کے لیے محمول بناتے ہیں، تو ذات ہونے کی جہت سے عارض ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو اس کے مطلب نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے بنفس نفسی وہ چیز اس کی ذات میں ہی داخل ہو، یہ بھی تو سکتا ہے۔ مثال الانسان حیوان ناطق، ٹھیک ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حیوان ناطق کیا ہوا؟ بنفس نفیس انسان کی ذات میں داخل ہے۔ لام جو ہے نا، لام یہ والا کہاں گیا ہے؟ لذاتی ہی، تو لام یہ اجلیہ والا ہے، پڑھے ہو لام اجلیہ، سبب علت بیان کرنے کے لیے، ہاں جی۔
تو لام ایک ہوتا ہے لام اجلیہ اور ایک ہوتا ہے لام اجلیہ. جیم پہ زبر پڑھو گے تو وہ لام بولتا ہے موت والا، کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں بھائی من اجل ذالک لکل امۃ اجل، کیا عربی کی خصوصیت ہے. اجل بولیں گے تو وقت مقررہ، کیونکہ موت کا وقت مقررہ ہے، اس لیے موت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اجل. اور جیم پہ ساکن پڑھ دیا تو سبب. اسی لیے کہ ہدایت میں پڑھو گے لاجل الاجل، کئی عبارت آئی ہوئی ہے لاجل الاجل. ہاں اس پر بات کی کہ انہوں سے اس سے مراد وقت لیا ہے، انہوں نے فرض کا وقت مراد لیا ہے. ہاں لاجل الاجل. چلو بہرحال اب مسئلہ کیا ہوگا؟ توجہ. تو یہ لام جو ہے نا لام اجلیہ والا ہے، یعنی اس کی ذات کی جہت سے کیا ہو، اس پر عارض ہو، معمول ہو، خبر بنے، جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ذات کی وجہ سے ہو تو دو کنڈیشن ہے، بذات خود ذات میں ہی داخل ہو، یا یہ کہ اس ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے داخل ہو جائے، اس پر عارض ہو جائے. بس دو جہتیں اس کی بنیں گی. سمجھ رہے ہو بھائی؟ جیسے مثال مناطقہ یہ مانتے ہیں کہ ذائق کون ہے؟ انسان ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ الانسان ضاحک بواسطۃ انسان، یا بواسطۃ انہ متعجب. وہ کیا ہے؟ تعجب کرنے والا. تعجب کی جو صفت ہے، دیکھو توجہ کیا ہے، ہنسی جو ہے نا بغیر تعجب کے نہیں آتی، یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، تعجب. اور تعجب انسان کے لیے کیا ہے؟ خاصہ نہیں ہے. انسان کے لیے خاصہ ذائق ہے، اور ذائق کیا ہے؟ بغیر تعجب کے نہیں ہے. اور یہ مانا گیا ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ ذائق ہے، جو ذائق ہے وہ انسان ہے. تساوی کی نسبت توجہ کر بھائی. انسان اور ذائق کے درمیان جو نسبت بنائی جاتی ہے وہ تساوی کی بنائی جاتی ہے، کہ ہر انسان ذائق ہے اور ذائق انسان ہے. سمجھ بتا رہی؟ اب مثال خود دینا ہے، آپ کو سمجھا دے رہا ہوں، خود نے سمجھا دیے. دیکھو کیا لکھا ہے، دیکھو لام کون سا ہے؟ لام اجلیہ ہے نا. ایک تو یہ کہ بذات خود اس کے ذات میں ہی وہ داخل ہو، جس کو ہم محمول کر رہے ہیں، جیسے الانسان حیوان ناطق، یا کہ اس کے ذات میں نہ ہو لیکن اس کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی اس پر کیا ہو، اس پر عارض ہو رہی ہو، وہ چیز محمول ہو رہی ہو. دیکھیں مثال جیسے کت تعجب اللاحقی لذات الانسان، جیسے کہ تعجب جو لاحق ہو کس کو؟ ذات انسان کے. مثال بنا لیا الانسان متعجبن، کیا بنائیں گے آپ؟ الانسان متعجبن. متعجب یہ بنا ہے جو محمول بنا ہے انسان کے اوپر، جو عارض ہو رہا ہے وہ جس کا حمل ہو رہا ہے یا عارض ہو رہا ہے، یا جو مسند ہو رہا ہے، جیسے اسناد سب ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، معمول، عارض، مسند ہو رہا ہے، جو کچھ بولتے ہیں الفاظ اس طریقے سے. ہاں تو کیوں لاحق ہو رہا ہے بھائی؟ لذات انسان، ذات انسان کے لیے لاحق ہو رہا ہے. کس بنیاد پر؟ تو تعجب یہ لاحق ہے ذات انسان کی وجہ سے. مطلب کیا ہے؟ ذات انسان کے ہی لیے کیا ہے؟ تعجب ہے. ہر تعجب کرنے والا انسان ہے، ہر انسان کا تعجب کرنے والا ہے. تو گویا کہ انسان کی ایک حقیقت ہو گئی. توجہ کرے بھیا، آپ نے کیا کہا؟ کیا الانسان متعجب کہا. اس انسان کے اوپر جو متعجب کو محمول بنایا ہے، تو اس موضوع اور محمول کے درمیان، محمول کے موضوع پر حمل ہونے کو ثابت کرنے والی، صحیح کرنے والی چیز کون ہے؟ خود انسان کی ذات ہے، کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ہاں لیکن یہ جو متعجب ہے یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کی طرف، یعنی کسی اور خارجی چیز کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے. بات وہی آ رہی ہے واسطہ بالثبوت فی العروض فی الاثبات والی بات. اس کو دیکھ کے نا تو اور اچھے سے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. کہنا کیا چاہ رہے ہیں پھر؟ یعنی انسان ہی کی طرف نظر کرتے ہوئے تعجب کو انسان کے اوپر لاحق کر دیا گیا، کسی اور کی طرف نسبت کرتے ہوئے تعجب کو محمول نہیں بنایا گیا. کس کے لیے؟ انسان کے لیے. بس سمجھ میں آ رہی؟ وہ دو چیز آپ پکڑ کے رکھیں نا، کہ ایک بنفس نفسی اس کے اپنے ذات کے اعتبار سے ہو، دوسرا کیا ہے؟ کسی واسطے سے ہو. تو ذات میں دو چیز ہو جاتی ہے، یہ خود اس کے ذات میں داخل ہے، یا ذات ہونے کے اعتبار سے اس پر لاحق ہو رہی ہے. دیکھو آ رہا کچھ نہ کچھ ذکر کرو. او تلحق الشیء لجزئہ، یا عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ وہ ہے جو شے کو لاحق ہو شے کے جز ہونے کی وجہ سے، حیثیت سے. جیسے مثال ہی تو اور آسان ہے.
اس کی حرکت بالارادہ جو لاحق ہے انسان کے لیے اس واسطے سے کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ہے۔ مثال آپ نے کیا کہ الانسان متحرک بالارادہ، اس کو بنا لو بیٹا محمول وغیرہ سب جملہ بنا لو۔ الانسان متعجب بنایا آپ نے، متعجب انسان پر محمول ہے، کیوں؟ خود انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے، کوئی اور دوسری چیز کی طرف نظر نہیں کی جا رہی۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن ذات انسان ہی کے اعتبار سے کیا ہو رہی ہے؟ محمول ہو رہی ہے، کیونکہ جو انسان ہے وہ ذائق ہے، جو ذائق ہے وہ انسان ہے۔ آگے کہ سمجھائیں گے کہ متعجب ہونا کسی نہ کسی واسطے سے، امر مساوی کے واسطے سے انسان کے اوپر لاحق ہوتا ہے۔ وہ امر مساوی ہے کون؟ انسان ذائق ہے، انسان ذائق دونوں کیا ہے؟ امر مساوی ہے، تساوی کی نسبت دونوں کے درمیان۔ اب ذہق کے لیے کیا ضروری ہے؟ تعجب۔ الانسان متعجب، یہ لاحق ہوا انسان کے اوپر۔ یہ تعجب کس بنا پر آیا؟ ایک ایسے امر کے واسطے سے انسان پر محمول ہو رہا ہے جو انسان کے لیے کیا ہو؟ مساوی ہے۔ یعنی کون ہے بیچ میں؟ ذائق۔ یہ انسان ہے، یہ ذائق ہے، اور ایک ذہق ہے، اور ایک کیا ہے؟ تعجب ہے۔ انسان کے لیے ہم نے کہا الانسان متعجب تیسرے نمبر پر، تو تعجب ڈائریکٹ انسان پر محمول ہو رہا ہے، یہ بیچ میں کوئی واسطہ بن رہا ہے؟ ذائق۔ ذائق اور انسان میں کون سی نسبت بن رہی ہے؟ تساوی کی نسبت ہے۔ یہ بھی آگے کی بات آنے والی ہے، ذرا دماغ لانے کی کوشش کریں، وہی ذکر کریں گے۔ جی ہاں ہاں، مطلب ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے ذاتی اعتبار سے۔ چلے دیکھیے تو 4 منٹ باقی، اس کو ملا لو، اس کے بعد تفصیلات دیتے کل پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ او تلحقہ بواسطہ امر خارج عنہ، یا بھائی ہماری سے جاتی ہے وہ ہے کہ جو شے کو لاحق ہو ایسے امر کے واسطے سے جو امر کیا ہو؟ شے سے خارج ہو اور شے کے مساوی، نے جس شے پر محمول ہو رہا ہے جس کے واسطے سے، جو ایک ہوگا محمول ہونے والا، توجہ کرے، ایک ہے موضوع اور ایک ہے محمول۔ موضوع اور محمول کے درمیان کوئی ایک واسطہ بن رہا ہوگا، جو واسطہ بن رہا ہے وہ اور موضوع کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تساوی کی۔ دیکھو کیا لکھے ہیں، اسے کذیک العارض للانسان بواسطہ تعجب۔ ہاں اس کی حقیقت میں وہ داخل نہیں ہوگی ذات میں۔ یہ دیکھو یہاں پہ کیا ذکر کیا نا، چلو ایک بات یہ ہے تعجب کو کے واسطے سے ذہق کو لائق کیا، چلو ٹھیک ہے، یہ موضوع اور محمول کے درمیان نسبت ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ذہق عارض انسان کو اس واسطے سے کہ کیا ہے وہ تعجب ہے، تعجب کے واسطے سے مثال کیا نظر آئیں گے آپ کہ ذہق لے لیے الانسان ضاحک، دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تساوی نسبت ہے۔ تو یہ جگہ بند کرتا ہوں، کل اس کو بورڈ وغیرہ میں استعمال کرتا ہوں، وہ آپ اصل کام جو ہے نا وہ والا دیکھ لیجیے گا، کون سی؟ واسطہ فی الثبوت، واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الاثبات، اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا، کچھ کمیاں اگر نظر آتی ہے تو کل اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ تفصیل و ہناکا سے اب یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ ہے نا عوارض، اس کی 6 صورت بنتی ہے، ان کی تفصیل ہم یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں، نیچے تو وہی تفصیل بیان کریں گے، تو یہ بند کر دیتا ہوں۔ چلو صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاصل کلام کیا نکل کے آیا؟